پاکستان کی ثالثی کو کیا پہلے امریکہ نے ایکسیپٹ کیا یا ایران نے ایکسیپٹ کیا؟ یہ جو کانفلکٹ ہے یہ اس وقت روبیکون فیز جو ہے اس کو ٹچ کر رہا ہے۔ روبیکون فیز وہ ہوتا ہے جہاں سے واپسی پھر ممکن نہیں ہوتی، اور دین دیٹ وار کین ٹرن انٹو دی لارجر کانفلکٹ، جو کہ ہم تھرڈ ورلڈ وار کی بات کرتے ہیں۔ یہ وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے پاکستان نے یہ سمجھا بینگ اے ریسپانسبل ایکٹر ان دا ریجن کہ اس میں شامل ہوا جائے۔ ان دونوں ملکوں کے ساتھ پاکستان نے مل کے بیسیکلی وہ جو ٹرمپ صاحب نے 48 آورز دیے تھے اس کو پاکستان نے اپنی ایفرٹ سے 5 دن میں تبدیل کر دیا، جو کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ کیا سعودی عرب کی پوری حمایت حاصل ہے اس وقت پاکستان کو اس تمام ایفرٹ میں؟ انہوں نے بہت ریسپانسبلٹی کا مظاہرہ بھی کیا ہے۔ جو ایران نے امریکن اڈوں پہ جو اٹیک کیے اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا ہے، اور سعودی عرب نے اسپیشلی یہ کہا کہ جی ہم محفوظ رکھتے ہیں آگ، لیکن دے ہیو ناٹ ایسکلیٹڈ۔ سعودی عرب اور ایران بھی ہمارے ذریعے سے ڈپلومیٹک آپس میں کمیونیکیشن میں ہیں۔ انڈین میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جناب پوری صورتحال میں مودی صاحب رہ گئے اکیلے۔ کیا کبھی انڈیا اتنا ارریلیونٹ رہا ہے؟ کبھی انڈیا کے جتنے بھی پلس پوائنٹس تھے نا جی، وہ سارے مودی صاحب نے اپنی انتہائی غلط پالیسیوں سے ان کو نیگیٹو کر دیا، اور وہ خود کیا انہوں نے۔ پاکستان نے اس میں کچھ نہیں کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پوڈ کاسٹ۔ ناظرین، امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا عمل شروع ہونے کو ہے، اور یہ سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ یہ تمام تر عمل اور اس کا بیڑا جو ہے وہ پاکستان کے سر ہے کہ پاکستان نے ثالثی کی کوششوں کے ذریعے دو متحارب قوتوں کو میز پہ لانے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے، اور آنے والے دن اس حوالے سے انتہائی اہم ہیں کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس میں پاکستان کی وقار اور عزت میں تو اضافہ ہوگا ہی کہ پورے خطے کے اندر امن کے ایک نئے دور کا بھی آغاز ہو سکتا ہے۔ اس تمام تر صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کے اندر ایک چیخ و پکار مچی ہوئی ہے جو پاکستان کے کردار کو لے کر ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت عالمی دنیا پر سفارتی محاذ پر، خارجہ محاذ پر لیڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ مذاکرات کن شرائط پر ہوتے ہیں، اور جو کڑی شرائط امریکہ نے پیش کی ہیں اس کے جواب میں ایران نے ان شرائط کو مسترد کرتے ہوئے 5 نکات آپ نے پیش کیے ہیں۔ تو مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر دیکھنا یہ ہے کہ کن شرائط پر بات ہوتی ہے اور کون سی شرطیں مانی جاتی ہیں اور کون سی نہیں۔ اسی تمام تر حالات کے اوپر گفتگو کریں گے۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر راغب علی سید صاحب۔ گزشتہ دنوں بھی ان کو ہم نے زحمت دی تھی، بڑی سیر اصل گفتگو کی، آج بھی ان سے انہی امور پر جو ہے وہ تبصرہ لیں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب، گزشتہ پوڈ کاسٹ میں ہم نے اپنے ناظرین کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آخر چل کیا رہا ہے، اور اس وقت تک جو جنگ تھی اس میں کس کا پلڑا بھاری تھا۔ اب جنگ کی جو صورتحال ہے اس میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ سفارتی کوششوں کا ذکر کرنا چاہیں گے کہ جس کے اندر پاکستان کی جو ثالثی ہے اس کا بڑا اہم رول ہے۔ پاکستان کی ثالثی کو کیا پہلے امریکہ نے ایکسیپٹ کیا یا ایران نے ایکسیپٹ کیا، یا کون سا ایسا فیکٹر تھا؟ یا ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ شاید امریکہ کو جو ہے فیس سیونگ دینے کے لیے یہ مذاکرات جو ہیں وہ ہونے کو ہیں، اور اس کی کامیابی کا کتنا عمل دخل ہے کہ کس حد تک یہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پہلے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں پر بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں پاکستان کو ایک اہم پلیئر کے طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے۔ نہ صرف پاکستان کے کردار کو لے کر بھارت کے اندر ایک صف ماتم بچھی ہوئی ہے بین الاقوامی سطح پر، ایون کہ جو خلیجی ملک ہیں، چائنا سے لے کے رشیا اور یہ دوسرے جو بین الاقوامی ممالک ہیں، اس میں بھی پاکستان کے کردار کو بڑی تعریف کی جا رہی ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارا جو سیرا ہے وہ کس کے سارے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ جو نیگوسیشنز کا جو فیز ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے اس فیکٹر کا، جس کا آپ نے شروع میں ذکر بھی کیا کہ کون سا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے یہ بات نیگوسیشنز کی طرف چلی گئی، اور پاکستان اس میں کیوں انٹر ہو رہا ہے، یا وہ کون سا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے پاکستان انٹر ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں ایک بڑی ہی ایک جو ہے اس میٹر کی سینسٹیوٹی کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بالکل اسٹریٹجک جو ہے نا ڈومین میں ایک جب وار ہوتی ہے، اور یہ کامبیٹ، لائیو کامبیٹ اس وقت چل رہی ہے پوری دنیا میں اور ایران اور امریکہ کے درمیان، اس میں ایک اسٹریٹجک کی زبان میں آپ سمجھ لیں
ایک فیز ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں روبیکون فیز. یہ جو کانفلکٹ ہے امریکہ کا اور ایران کا، یہ اس وقت روبیکون فیز جو ہے اس کو ٹچ کر رہا ہے. روبیکون فیز وہ ہوتا ہے جہاں سے وہ ایسکلیشن کا وہ فیز ہوتا ہے جہاں سے واپسی پھر ممکن نہیں ہوتی. یعنی اگر دونوں فریق چاہیں بھی تو اسے واپسی نہیں ہو سکے گی. صحیح. ٹرمپ صاحب نے یہ جو تھریٹ کیا کہ جی میں ایران کے، اگر ایران ہماری بات نہیں مانے گا تو ہم پاور پلانٹس جو ہیں ان کو تباہ کر دیں گے. اور پھر ایران نے جو کہا کہ جی اگر آپ پاور پلانٹس کریں گے تو ہم جو مڈل ایسٹ میں جو GCC کنٹریز ہیں ان کے جو 800 پلس جو سینیٹیشن پلانٹس ہیں ان کو ہم ہٹ کریں گے. جس پہ سارا پانی کا دار و مدار ہے، جو پینے والا پانی جی ہے، پینے والا پانی ہے. اور وہ ایک ایسا کرائسس، آپ کو پتہ ہے بجلی کے بغیر تو آپ رہ سکتے ہیں، پانی کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسی سٹیٹمنٹس ہیں جو کہ جس کو یہ اسٹریٹجک کی جو ٹرمز میں اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ روبیکون فیز جو ہے یہ وہ سٹارٹ ہونے لگا. یعنی اس حرکت کے بعد یا اس ایکشن کے بعد دونوں طرف سے یہ جو وار ہوگی اس میں پھر ڈی ایسکلیشن کی گنجائش تقریباً ناممکن ہو جائے گی بوتھ سائڈس. اور دین دیٹ وار کین ٹرن انٹو دی لارجر کانفلکٹ جو کہ ہم تھرڈ ورلڈ وار کی بات کرتے ہیں. یہ وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے پاکستان نے یہ سمجھا بینگ ریسپانسبل ایکٹر ان دا ریجن کہ اس میں شامل ہوا جائے اور دوسرے ممالک جو 2 ممالک ہیں عمان اور ایجپٹ کے ساتھ مل کے پھر کوئی ایفرٹ کی جائے. تو یہ پاکستان کی جو ایفرٹ میں یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کو کوئی بھی جو ذمہ دار ملک ہے اس کو سمجھتا ہے کہ یہ اس وقت یہ وقت کی ضرورت ہے. اور ان دونوں ملکوں کے ساتھ پاکستان نے مل کے بیسیکلی وہ جو ٹرمپ صاحب نے 48 آورز دیے تھے اس کو پاکستان نے اپنی ایفرٹ سے 5 دن میں تبدیل کر دیا، جو کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. جبکہ ٹرمپ صاحب کی ایک بڑی کلیئر کٹ سٹیٹمنٹ تھی کہ جی ہم یہ کریں گے. تو یہ جو ٹائم ملا ہے یہ ایک بڑی سفارتی کامیابی ہے پاکستان کی. اس کو میرے خیال میں پاکستان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، باقی ممالک کو بھی، انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی. اچھا راغب صاحب، اس کے اندر ایک بڑا سوال ہے. پاکستان نے ثالثی کی کوشش کی، ٹرمپ صاحب نے اس کا بھرم بھی رکھا اور اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا 5 دن کے لیے. اس ایفرٹ کے اندر خطے کے دوسرے جو خلیجی ملک ہیں جو براہ راست متاثر بھی ہیں، اس میں سعودی عرب کہاں کھڑا ہوا نظر آیا پاکستان کی بیک پہ؟ کیا سعودی عرب کی پوری حمایت حاصل ہے اس وقت پاکستان کو اس تمام ایفرٹ میں؟ اور کیا سعودی عرب کا ایران کے ساتھ جو اس وقت رابطہ ہے وہ کس سطح کے رابطے ہیں؟ حالانکہ ہم امریکی میڈیا کی چند رپورٹس دیکھ رہے ہیں جس کے اندر یہ الزام عائد کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جناب MBS جو ہیں وہ ٹرمپ پر زور دے رہے ہیں کہ وہ ایران پر اپنے حملے جاری رکھے. تو یہ مس لیڈنگ رپورٹس ہیں کہ واقعی اس میں کوئی حقیقت ہے؟ یہ جی ڈیفینیٹلی مس لیڈنگ ہے. اس کی وجہ کہ جو وار ہے نا جی وہ بڑی کمپلیکیٹڈ اور بڑی سینسٹیو ایشو ہوتا ہے. اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ MBS جو ہے وہ ٹرمپ کو کہ جی آپ حملے جاری رکھے اور ٹرمپ جاری رکھے گا. دیکھیں ابھی تک جو GCC کنٹریز ہیں جیسے بھی آپ یہ کہہ لیں انہوں نے بہت رسپانسبلٹی کا مظاہرہ بھی کیا ہے. انہوں نے ایران کی کسی بھی جو ایران نے امریکن اڈوں پہ جو اٹیک کیے اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا ہے. جواب نہیں. اور سعودی عرب نے اسپیشلی یہ کہا کہ جی ہم محفوظ رکھتے ہیں حق، لیکن دے ہیو ناٹ ایسکلیٹڈ. یعنی انہوں نے وار کو ایسکلیٹ کرنے میں ابھی تک کوئی کردار ادا نہیں کیا ہے. تو ہمیں سعودی عرب کی اس چیز کو آن دا فیس ویلیو ہی دیکھنا چاہیے. جب انہوں نے اٹیک نہیں کیا ہے تو دے آر فار دا پیس. اور پاکستان کے ساتھ جو ان کی جو بات چیت ہے اس میں بھی پاکستان نے بارہا کہا ہے کہ جی ہمارا ایک لیگل سٹانس ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدہ ہے اور پاکستان ایران اور سعودی عرب دونوں کے ساتھ ان کمیونیکیشن ہے. تو اس کو آپ ڈپلومیٹک ٹرمز میں اسی طرح سمجھیں کہ سعودی عرب اور ایران بھی ہمارے ذریعے سے ڈپلومیٹک آپس میں کمیونیکیشن میں ہیں. تو جہاں تک یہ 2-3 کنٹریز کا جو تعلق ہے جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں، جس میں ایک طرف ایران ہے، دوسری طرف پاکستان بہت نیگوسیشنز میں، اور سعودی عرب ایک سمجھ لیں کہ مسلم امہ کا ایک سب سے لیڈنگ کنٹری ہے. تو یہ بڑا رسپانسبل اس وقت پلے کر رہے ہیں سارے لوگ جو ہیں. اچھا، سارے لوگ رسپانسبل پلے کر رہے ہیں. تو جو شرائط سامنے آئی ہیں، ایک امریکہ کی 15 نکات ہیں، اس کے جواب میں 5 نکات ایران کے آ گئے، اور اس میں تو ایران نے تو کلیئر کٹ منع کر دیا کہ جناب امریکی شرائط پہ تو ہم جنگ بندی کرنے والے نہیں ہیں، اور جنگ بندی ہوگی تو ہماری ٹرمز پہ ہوگی. اور ایران نے اس کی شرائط پیش کر دیں. ان شرائط کو، اور دونوں شرائط کا اگر آپ جائزہ لیں، میں نے بھی 15 نکات پڑھے ہیں، 5 نکات ان کے بھی ہیں.
تو آپ کو ریئلسٹک لگتا ہے کہ جناب ایران کی ساری جو شرائط ہیں وہ امریکہ مان لے اور امریکہ کی شرائط پر ایران راضی ہو جائے؟ تو آپ جب ایسی صورتحال ہو، دونوں فریقین ایک اپنے موقف پہ ڈٹے رہیں، تو پھر مذاکرات کی کامیابی کا امکان تو بہت تھوڑا رہ جاتا ہے۔ دیکھیں جی، یہ جو ہے نا، یہ جو اگر آپ ڈپلومیٹک ٹرمز میں دیکھیں تو یہ پری نیگوسیشن فیز ہے اس وقت۔ پری نیگوسیشن فیز میں آپ اپنی ہر شرط جو ہے اس کو اناؤنس کر سکتے ہیں۔ امریکہ نے ہمارے جی 15 کی 15 آپ مان لیں، وہ کہہ رہے ہیں ہماری 5 کی 5 مان لیں، تو یہ میٹر نہیں کرتا۔ یہ ان کا سٹانس ہے، یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ ان کی ڈیمانڈز ہیں دونوں کنٹریز کی۔ بات تو اس وقت ہونی ہے جب نیگوسیشن ٹیبل پہ بیٹھا جاتا ہے، تو اس میں گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے، اور اس میں جو میڈیٹری رول جو ادا کر رہے ہوتے ہیں جو ممالک، ان کا بڑا کرٹیکل رول ہوتا ہے۔ کبھی بھی اس طرح کے اتنے بڑے لیول پہ جب نیگوسیشنز ہونی ہیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ ایک طرف ایران کہہ رہا ہے اور ایک طرف امریکہ کہہ رہا ہے اور آپس میں کوئی نیگوشیٹ کر کے کوئی بات رزلٹ نکل آئے گا۔ اٹ ول نیور ہیپن۔ یہ ان کی طرف سے بھی، امریکہ کی طرف سے بھی، اور جو ایران کی طرف سے بھی جو میڈیٹری رول ادا کرنے کے لیے جو فریق ہوں گے، جو ایکٹرز ہوں گے، وہ یہ نیگوشیٹ کروائیں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ نکلے گا۔ لیکن میرے خیال میں یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ بارش کا یہ پہلا قطرہ ہے جو کہ نیگوسیشنز کی بات چیت، ایک دوسرے کی بات سنی جا رہی ہے۔ پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایران نے شروع میں کہا تھا کہ جی ہمیں ابھی تک کوئی میسج، کوئی چیز نہیں آئی، یہ سموک سکرین ہے جو امریکہ کریٹ کر رہا ہے۔ لیکن پھر میرا خیال ہے کہ پاکستان نے اس میں کوئی رول پلے کیا، کیونکہ وہ سنا یہی ابھی تک میڈیا کی طرف سے کہ پاکستان کے ذریعے سے پھر وہ جو شرائط ہے امریکہ کی وہ ایران تک پہنچی، اور ایران نے کہا جی ہمارے پاس پہنچ گئی ہیں۔ یہی جو نیگوسیشنز اور ٹاکس کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے دوسرا ایکسیپٹ کرتا ہے کہ جی ہمارے پاس آ گئی ہیں اینڈ وی آر ریڈی ٹو نیگوشیٹ۔ دس از دی پری نیگوسیشن فیز۔ اصل میں کوشش یہ کی جا رہی ہے پاکستان کی طرف سے بھی، میرا خیال ہے کہ اگلے 48 آورز میں سعودی عرب اور ایران اور امریکہ کو ٹیبل پہ بٹھا لیا جائے، ان کے ریپریزنٹیٹیوز کو بٹھا لیا جائے۔ تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اگر امریکنز اور ایرانینز کسی کی بھی میڈیشن میں ٹیبل پر بیٹھ جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہوگا، اور پھر نیگوسیشن جب سٹارٹ ہو جاتی ہیں اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، بہت سارا وزن آ جاتا ہے دوسرے ملکوں کا بھی، تو پھر اس میں فیزز ہوتے ہیں۔ تو یہ ڈی ایسکلیشن کی طرف انشاءاللہ پھر بات چلی جائے گی اگر یہ if that happens۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے اندر تو ایران تو بڑا کلیئر کٹ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم تو پہلے بھی مذاکرات میں تھے آپ کے ساتھ، ہم تو مذاکرات ہی کر رہے تھے اور آپ ہی کے ساتھ کر رہے تھے، جنیوا میں بھی بیٹھے ہیں، عمان میں بھی بیٹھے ہیں، لیکن آپ نے ہم پر حملہ کیا ہے۔ تو ابھی بھی کیا گارنٹی ہے؟ مذاکرات اب بھی ہم کر لیتے ہیں، اس کی پہلے گارنٹی دیں کہ اب ہم پر حملہ نہیں کریں گے۔ اور باقی جو شرائط ہیں ان کے اندر بھی وہ ہے، آپ نے ہرمز کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک میکنزم پیش کیا ہے۔ تو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جو ٹرمپ صاحب کے بیانات ہیں اور جو ان کی ہسٹری آپ دیکھتے ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، تو ٹرمپ صاحب کو کس حد تک ہم سیریس لے سکتے ہیں اس حوالے سے کہ واقعی سنسیئر ہیں، ہم ان کے اوپر اعتبار کر کے کہیں ہم خوار نہ ہو جائیں؟ جی یہ تو بہت بڑا خدشہ ہے، یہ بہت بڑا خدشہ ہے جی، یہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ٹرمپ صاحب کی ایک ہسٹری رہی ہے کہ وہ ایک بات کرتے ہیں سم ٹائمز اور کئی دفعہ اس کو بدل دیتے ہیں، اور ان کو ایک نئے انداز سے اسی فورس کے ساتھ وہ دوبارہ کرتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ ایران کا جو اس وقت بیہیویئر ہے وہ کیا ہے۔ اس وقت ایران اس وقت اس نیگوسیشنز میں پوائنٹ آف اسٹرینتھ جو ہے، پوزیشن آف اسٹرینتھ جو ہے، اس سے انٹر ہو رہا ہے، اور اس کا اظہار اس وقت بہت سارے انٹرنیشنل جو انالسٹ ہیں وہ بھی کر رہے ہیں۔ ایون امریکہ کے جو بہت سارے جو انالسٹ ہیں اور پرانے جو اسٹریٹجک چیزوں کو ڈیل کرتے رہے ہیں، جس طرح لیون پنیٹا کے میں مثال دوں گا، لیون پنیٹا جو ہے وہ CIA کے ڈائریکٹر رہے ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جی اس وقت ایران جو ہے وہ زیادہ اپر ہینڈ ہے ان کا۔ تو یہ ایران کی جو بات چیت ہے یہ اس بات کی خمازی ہے کہ ایران اس وقت پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ ہے، اس کو کمپرومائز کرنے کی ضرورت اس وقت کم ہے۔ امریکہ جو ہے وہ پروبیبلی دے وانٹ ٹو کم آؤٹ آف دس فیاسکو جو بھی کریٹ ہو گیا، اس سے وہ نکلنا چاہتے ہیں۔ اس کی بہت ساری ریزن ہم آگے جو ہمارا پاس ٹائم ہے ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ تو ایران کی یہ کہنا کہ جی ہمیں پہلے اس چیز کی گارنٹی دی جائے، یہ بہت ہی ایک لاجیکل ڈیمانڈ ہے ایران کی۔ اچھا، یہ جو بات آگی گارنٹی کی، امریکہ کی گارنٹی کون دے کہ وہ ایسا کوئی حملہ نہ کرے؟ ابھی آپ دیکھ لیں کہ امریکہ نے کہا کہ میں حملے نہیں کروں گا، لیکن اسرائیل تو مسلسل بمباری کر رہا ہے ایران کے اوپر، آج بھی ان کے جو سویلین انفراسٹرکچر ہے اس کے اوپر حملے کیے ہیں۔
تو اس بات پہ امریکہ کی گارنٹی کون دے؟ وہ کون ایسا سالس ہے کہ جو امریکہ کا ہاتھ پکڑے کہ نہیں بھائی تو چپ کر جا؟ دیکھیں جی، جب تک بات ہے نا وار ٹو وار یا کنٹری ٹو کنٹری، آپ سمجھ لیں جو کانفلکٹ کی بات ہے وہ ایک ڈفرینٹ بات ہے. لیکن جب وہ نیگوسیشن ٹیبل پہ بیٹھیں گے، ان کے وائس پریزیڈنٹ بھی بیچ میں ہوں گے، تو پھر اٹ ول بی ڈیفیکلٹ فار دیم کہ وہ کوئی کمٹمنٹ کریں 3-4 ملکوں سے، اس سے پھر بیک آؤٹ کریں. وہ اس طرح ہوتا نہیں ہے نارملی. اور جب وہ ایک کمٹمنٹ ہو گئی، ٹیبل کے اوپر آ گئے، تو پھر کمٹمنٹس ہوں گی اور ان کو آنر کرنا پڑے گا. وہ جو کانفلکٹ والی بات ہے نا، کیونکہ ایک آپ میڈیا ٹاک کرتے ہیں نا، ٹرمپ صاحب جو ہے وہ میڈیا ٹاک کرتے ہیں بیسیکلی. میڈیا کو کچھ کہہ دیا، بعد میں اٹیک بھی کر دیا، ایران کو یہ کہہ دیا، لیکن کبھی بھی ان کے آپس میں بیٹھ کے نیگوسیشنز تو ہوئی نہیں ہیں. صحیح. اور اگر ایک ڈیفائی کرنا، ایران کو ڈیفائی کرنا بٹوین بائیلیٹرلی، وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اب اگر بیٹھیں گے اس میں اس کانفلکٹ کے بعد، تو اس میں یہ بات بیسیکلی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اس وقت اگر ریزولوشن کی طرف بات جاتی ہے تو امریکہ کی فیور کی بات ہے. یہ امریکہ بھی اس وقت یہی چاہتا ہے، بیکاز بہت سارا آرسنل جو ہے، بہت ساری جو ان کی جو سمجھ لیں کہ جو سٹاک پائل تھا وہ ایگزاسٹ ہو گیا. ایون امریکہ کا بھی، آپ کو پتہ نا امریکہ نے اب اس وقت جو ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا کی طرف جو انہوں نے اپنے میزلز وغیرہ جو لگائے ہوئے تھے، اب وہ یوز کر رہے ہیں اس وقت کانفلکٹ میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو انیشیل سٹاک پائل تھا وہ ایگزاسٹ ہو گیا. تو $1.5 بلین اور $1 بلین کا روزانہ خرچہ ہو رہا ہے. اور سب سے بڑی بات جو انٹرنل پریشر جو ڈیولپ ہو رہا ہے ود ان امریکہ. آپ کو پتہ ہے ابھی کل کی یہ رپورٹ ہے کہ جی ان کی پاپولیرٹی ہے جو 49% سے ہٹ کے وہ پتہ نہیں میرا کہ 35% پہ یا 34% پہ بہت کم ہو گئی ہے. تو انہوں نے آگے الیکشن بھی لڑنا ہے، اس سے مڈ ٹرم الیکشن بھی آ رہے ہیں نومبر میں. تو وہ خود ان کی فیور کی بات ہے. تو میرا خیال ہے کہ دے ول لائک ٹو آنر اٹ اگر وہ چاہتے ہیں تو. اس سے کیونکہ اس سے آگے جو بات ہے نا، وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ اس فیز میں انٹر ہو رہا ہے اب یہ کانفلکٹ جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوگی. اس کے لیے میرا نہیں خیال کہ امریکہ اس کے لیے بھی تیار ہے. مطلب آپ کو امید ہے کہ یہ جو مذاکرات، اور موسٹ لائکلی یہ مذاکرات پاکستان میں ہو رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو اب تک کی اطلاعات جو ہمیں ملی ہیں مختلف سورسز سے کہ اسلام آباد اس کا میزبان ہوگا. تو آپ کو امکان نظر آ رہا ہے کہ مذاکرات کسی حد تک کامیاب ہوں گے، یا وہ کہتے ہیں نا کہ مزید کوئی آگے بڑھ جائے گی ڈیڈ لائن کہ جی ہم ایک بار پھر بیٹھیں؟ مذاکرات کا عمل آپ کو چلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی، مذاکرات میں جب بیٹھیں گے تو ایک سیٹنگ میں تو کچھ بھی نہیں ہونے والا، لیکن بیٹھ جانا ہی جو ہے نا اس سے ایک انٹرنیشنل ایٹماسفیئر بن جاتا ہے. اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے، جب ایک دفعہ بیٹھ جاتے ہیں تو کچھ لے دے کے بات آگے چلتی ہے. تھوڑا سا جب لل پیریڈ آ جاتا ہے بیچ میں تو دوبارہ اس کو اگنائٹ کرنا، اس طرح کرنا مشکل ہو جاتا ہے. دوسرے بہت سارے ایکٹرز جو ہیں، بہت سارے فریق اس میں شامل ہو جائیں گے. اور سب سے بڑی بات جو JCC کنٹریز ہیں ان کی بھی جو خواہش ہوگی اس وقت وہ یہی ہوگی کہ یار یہ کانفلکٹ ختم ہو. آپ کو پتہ ہے جو اٹ از ناؤ بٹوین دی میونیشن اینڈ دی مارکیٹ. صحیح بات. امریکہ کے پاس اگر میونیشن ہے تو جو اکانومی ہے پوری دنیا کی، اس کو اس وقت ایران نے جو ہے نا سکرو کیا ہوا ہے، دبوچا ہوا ہے بالکل. تو اس کو ساری دنیا چاہتی ہے کہ وہ اکانومی جو ہے وہ ریوائیو ہو. مڈل ایسٹ کو تو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے اس وقت. تو ایران کے پاس تو اس وقت دے ہیو نتھنگ ٹو لوز. تو یہ کمپرومائز کی طرف بات جانی چاہیے ریشنلی اسپیکنگ. ارریشنلی تو پھر اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا، وہ تو پھر سب کا نقصان ہوگا. تو میرے خیال میں کہ یہ نیگوسیشن اگر سٹارٹ ہو جائے گی تو پھر اگلے فیزز چلیں گے تو یہ بات پھر ریزولوشن کی طرف چلی جائے گی. کچھ اشارے گزشتہ دنوں بلکہ 1-2 دن کے اندر ٹرمپ صاحب نے بھی دیے. ایک تو انہوں نے پہلے جو اس جنگ کا مقصد بتایا تھا کہ جی ہم رجیم چینج کرنے جا رہے ہیں ایران کے اندر، وہ تو نہیں ہوئی. لیکن جو کل ان کا بیان ہے کہ جی ہم نے تو رجیم چینج کر دی، ایک خامنائی کے بعد دوسرے خامنائی ان کے بیٹے آگے تو رجیم چینج ہو گئی. ایک تو اشارہ انہوں نے یہ دے دیا. پھر یورینیم کی افسودگی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جی ایران کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ایک سافٹ کارنر ہمیں دکھتا ہے ٹرمپ صاحب کا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس جنگ کو ختم کر کے اپنی فیس سیونگ کر کے واپس جانا چاہتے ہیں. جی. تو اگر اس سٹیج کے اوپر امریکہ وائنڈ اپ کر کے چلا جاتا ہے اور پھر جو ریجن کے ممالک ہیں ان کے نزدیک تو پھر ایران ایک خطرے کے طور پہ وہاں کھڑا ہے ایک مضبوط طاقتور حیثیت میں، اس میں پھر ان لوگوں کا ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا میکنزم بن سکتا ہے کہ سارے ہنسی خوشی رہیں؟ جی، اس کا جو سب سے اس کا جو سمجھ لیں کہ جو بہترین آؤٹ کم ہو سکتا ہے وہ ہے جو ایران آلریڈی خود بھی سجسٹ کر رہا ہے. کیا؟ اور وہ ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کا ایک جوائنٹ کنٹرول حاصل کیا جائے. Yes. اس میں کیا ہوگا؟
اس میں امریکہ کی بھی کچھ نہ کچھ وہ ہوگی، اسٹیک رکھ دیں گے، اسٹیک رکھیں گے، اور سب سے زیادہ بڑی چیز یہ ہے کہ JCC کے کنٹریز کا اسٹیک رکھیں گے اس میں. تو وہ خود بخود یہ بات ایران اور JCC کے کنٹریز جو ہیں ان کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، جو فاصلہ ہے، وہ بڑی تیزی سے اب پھر کم ہوتا ہوا نظر آئے گا آپ کو. جب ایک جوائنٹ ہوگا نا، ایک جوائنٹ میکنزم ہوگا، اس کا سب کو فائدہ بھی ہوگا. تو میرے خیال میں اگر یہ چیز ہو جائے جو ایران سجسٹ کر رہا ہے، تو یہ خود بخود اس سارے ایشو کی، سارے کانفلکٹ کی ایک پرماننٹ بنیادوں پر ریزولوشن کی طرف بات چلی جائے گی، اور آئندہ کا جو کانفلکٹ ہے ان کو بھی اس طرح روکا جا سکے گا. تو میرے خیال میں یہ اگر ہو جائے تو یہ بڑی زبردست آؤٹ کم ہے اس کا. اچھا، دوسرا جو شرائط میں پڑھ رہا تھا اس کے اندر ایک یہ تھی امریکہ کی کہ جی ایران اپنی پراکسیز ختم کرے. حزب اللہ کا ذکر کیا، حوثیوں کا ذکر کیا، ادھر حماس کا ذکر کیا، عراق کے اندر اس نے کہا، اور جواب میں ایران نے کہا ہے ان کو، امریکہ کو، کہ اپنے ریجن میں اڈے ختم کر دے. جب مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں گے دونوں چیزیں سامنے آئیں گی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان پہ کن کن چیزوں پر عمل ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ دیکھیں جی، کسی اگر نیت ٹھیک ہوئی دونوں فریقین کی تو کسی چیز پہ بھی عمل ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ آج سے آپ کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ غازہ کے اوپر کوئی پیس پلان بنے گا، اس کی انٹرنیشنل سارے 6 ملک اس کے ممبر بن جائیں گے، 12 ملک اس کے ممبر بن جائیں گے، پاکستان بھی اس کا حصہ بن جائے گا. nobody could think about it. لیکن جہاں پہ ریزالو تھا، جہاں پہ وہ سسٹم ایسا آ گیا تو وہ ہو بھی گیا. تو ایک ہمارے پاس آلریڈی یہ فارمولا بنا ہوا ہے، تو اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز کر لیں. امریکہ کہے کہ جی اچھا ہم سارے اڈے ختم نہیں کرتے، ہم اس کی کچھ ان کی تعداد ختم کر لیتے ہیں، اور ادھر سے ایران عراق سے تو میرا خیال جا بھی رہے ہیں، وہ جا بھی رہے ہوں گے. ان کو دیکھیں، ٹرمپ صاحب جو ہے نا وہ انورڈ لکنگ تھے شروع میں، یہ تو ان سے ایک وار میں انٹینگل انہوں نے اپنے آپ کو کر لیا، جو کہ اب ہر بندہ ہی کہہ رہا ہے تقریباً کہ یہ بہت بڑی بیوقوفی کی ہے انہوں نے. اس وار میں ان کو اپنے آپ کو انٹینگل نہیں کرنا چاہیے تھا. ادروائز وہ شروع میں انورڈ لکنگ تھے. ہی واز ٹرائنگ ٹو منیمائز ہز پریزنس انٹرنیشنلی، اور اس کا وہ فائنینشیل جو افیکٹ ہے وہ خود لینا چاہ رہے تھے، یعنی فائنینشیل فائدہ خود لینا چاہ رہے تھے. تو ابھی بھی اگر وہ اڈے ختم کرتے ہیں کہیں سے، اپنے فوجیوں کی تعداد کم کرتے ہیں، تو ان کو بہت فائدہ ہوگا اس میں. ان کی رسپانسبلٹی، ان کی فائنینشیل کاسٹ جو ہے وہ بھی ذرا کم ہو جائے گی. تو وہ اگر ختم نہ کریں، اس کو منیمائز بھی تھوڑا سا کریں گے نا، تو ایران اس پہ ایکسیپٹ کر سکتا ہے، جو میرے خیال میں. اور باقی تو ایران ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ایران بھی اس کے اگینسٹ پھر بہت ساری چیزیں آفر کرنے کے لیے تیار ہے میرا خیال ہے. تو کچھ نہ کچھ ایک سٹارٹ کر لیا جائے تو وہ بات پھر آگے بن جاتی ہے. کیونکہ دیکھیں جو ایکسٹریم ایکشنز تھے نا دونوں طرف سے، دیٹ ہیز آلریڈی بن ڈن. یعنی سوائے نیوکلیئر مارنے کے امریکہ اور اسرائیل نے سب کچھ مار دیا ہے، اور ایران بھی جتنا کچھ کر سکتا تھا اس نے کر کے دکھا دیا ہے. تو اب اس کے آگے بات کو لپیٹنا ہی بنتا ہے. اس کو اگر پرولونگ کر لیں گے تو وہ سب کا ہی نقصان ہے، اور اس میں باقی ممالک تو میرا نہیں خیال کہ وہ اتنے اگریسو ہیں اس وار کے بارے میں. پاکستان ہے یا ٹرکی ہے یا سعودی عرب ہے، ایون JCC کے کنٹریز ہیں، سارے روکنا چاہتے ہیں، سارے اس کو روکنا چاہتے ہیں. تو الٹیمیٹلی دے ول ہیو ٹو کم اپ وتھ سم سولوشن. ادروائز تو یہ بڑا مسئلے والی بات ہونے جا رہی ہے. اچھا جی، آپ ذکر کرتے ہیں ہم اسرائیل کے نقصان کا. یہ سب سے بڑی جو وجہ ہے کہ جناب ٹھیک نشانوں پر جو ہیں وہ میزائل لگ رہے ہیں ایران کے. گزشتہ ایک ہفتے کی جنگ ہم نے جو دیکھی ہے، اور خاص طور پہ ان کی جو نیوکلیئر فیسلٹی پہ جو ہٹ ہوا اسرائیل کی، پہلی بار، جو اس نے شاید دنیا سے بھی چھپا کے رکھی ہوئی تھی. باقی تو سونگتے پھرتے ہیں کہ کہاں پہ یہ ہو رہا ہے، اور پوری اسرائیل نے اپنا سب کچھ چھپا کے رکھا ہوا، تو اس کو ہٹ کر دینا. اس کے بعد اور بہت سارے ایسے اہداف کامیابی سے انہوں نے نشانہ بنایا. تو اس کے اندر آپ ٹیکنالوجی کا عمل دخل کہتے ہیں کہ کیا ایران اس کیپیبلٹی اس کے اندر تھی کہ وہ ٹھیک نشانے لگائے؟ اور پہلے ہم نے دیکھا گزشتہ جنگ میں کہ جی 100 میزائل اگر اس نے چھوڑے ہیں ایران نے، تو 2-4 ہی گرتے تھے تل ابیب کے اوپر یا اسرائیل پہ. اب تو ایک برسات، وہ کہتے ہیں نا چوتھی لہر، پتہ نہیں کچھ 75ویں لہر جو ہے وہ انہوں نے اسرائیل کے اوپر داغی، اور وہ نشانے لگے، اور فوٹیجز بھی سامنے آ رہی ہیں. تو یہ نقصان کتنا ہوا کہ جس کی وجہ سے اسرائیل بھی گھبرا گیا، امریکہ کا بھی اس نے کوئی پکڑ کے ایک مذاکرات کی طرف آتا ہوا نظر آیا. کتنا نقصان آپ فورسی کر رہے ہیں؟ کتنا ہوا کیا ہے؟ یہ بہت بڑا نقصان ہے جی ان کا. ایک تو ان کی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ جو آئرن ڈوم کی اور وہ جو تھاٹ تھا اس کی میتھ جو ہے، میتھ بریک ہو گئی. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو پیچھے ڈیٹیلز آئیں تھوڑی سی، کہ پہلے دن جب ایران نے اٹیک کیا اسرائیل کے اوپر، تو امریکنز کی اور اسرائیل کی تقریباً
2% جو ان کا تھا نا، جو اسٹاک پائل تھا سپلنٹرز کا، وہ اس پہلے دن ہی ختم ہو گیا، یعنی پہلے دن ہی وہ استعمال ہو گیا. تو ایران نے جو ان کی میرا خیال ہے اسٹریٹجی بھی ان کی یہ تھی کہ بار بار وہ میزائل مار مار کے انہوں نے ان کو ایگزاسٹ کر دیا، ان کے اسٹاک پائل کو. اب شاید وہ اسٹاک پائل ان کا اتنا رہ ہی نہیں گیا کہ جو اس کو روک سکے، کیونکہ شروع میں تو اکا دکا لگتا تھا کہ پتہ نہیں یار ایران کی کوئی ہٹ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، لیکن اب روزانہ یہ خبریں آ رہی ہیں اور اس کی ویڈیوز بھی چلاتے ہیں کہ وہ ہٹ ہو رہا ہے. تو اگر اسرائیل پہ میزائل ایران کے ہٹ ہو رہے ہیں تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ مڈل ایسٹ کی سیکیورٹی جو ہے وہ تو گئی سو گئی، اسرائیل کی بھی سیکیورٹی جو ہے وہ بائی پاس ہو چکی ہے. تو اسرائیل کا تو سروائیول نہیں ہے پھر اس کے بعد، پھر اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ فار. یہ رشین ٹیکنالوجی ہے کہ چائنا کی ٹیکنالوجی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ایران نے حاصل کی ہے؟ دیکھیں جی ابھی تک تو کسی نے ڈکلیئر نہیں کیا، ایران نے تو کوئی نہیں کیا، لیکن میرا خیال ہے رشیا پہ الزام لگایا. جی اسی بات میں کہ ان کے میرا نشانے اس خیال لیے یہ ہے، جو میری اپنی انفارمیشن ہے سمجھ لیں جو میں نے، وہ یہ ہے کہ رشیا نے اوفینسو میں کوئی ایران کے حصہ نہیں ڈالا، ڈیفینسو میں ڈالا ہے. انہوں نے ڈیفینسو سسٹم جو دیا ہے، جو S-400 ٹائپ انہوں نے سسٹم دیا ہے جو روکنے کے لیے. اوفینسو میں جو میزائلز وغیرہ ہیں اس میں شاید چائنا نے جو ہے وہ ٹیکنالوجی دی ہے یا انہوں نے کوئی سپورٹ کیا ہے واٹ ایور. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہ اسرائیل میں اب جو اہداف ہیں وہ ہٹ ہو رہے ہیں. یہ بہت بڑی چیز ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کافی عرصے سے نتن یاہو صاحب جو ہیں وہ اسکرین پہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اہداف ہٹ ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اب نشانے پر ہیں، خدشہ ہے. اور ایران کا آپ دیکھیں کہ ایران کا ڈے بائی ڈے ود ایوری پاسنگ ڈے ایران کا سٹانس جو ہے وہ زیادہ فکسڈ ہوتا جا رہا ہے، اس میں فلیکسیبلٹی کم ہوتی جا رہی ہے. ان کے یہ دیٹ از اے ریفلیکشن آف ڈیولپنگ کانفیڈنس آن دی پارٹ آف ایران. تو اب ایران اگر نیگوسیشنز کی طرف جا رہا ہے تو پوزیشن آف اسٹرینتھ سے جا رہا ہے. تو یہ بات جو ہے نا یہ اب تو کافی حد تک کہی جا سکتی ہے کہ دا وار اور کانفلکٹ ہیز ناؤ ٹلٹڈ ٹورڈز ایران کی طرف اب اس کا ٹلٹ ہو گیا ہے. اس میں میرا خیال ہے کہ دیر آر نو ٹو اوپینینز اباؤٹ دیٹ. اچھا جی، اسرائیل کے نقصان کی بات ہو رہی ہے تو آج ایک خط میں پڑھ رہا تھا کہ جو اسرائیلی حکومت نے لکھا ہے یونیسیف کو کہ جناب ایران ایسے میزائل ہمیں مار رہا ہے جس سے اتنے بچے جو ہیں مارے گئے، اتنے زخمی ہو گئے اور دنیا کچھ کرے، اور اس کو یہ یاد نہیں ہے کہ اس نے غزہ میں کیا کیا ہوا ہے اور کتنے ہزار بچے جو ہیں اور ایسے ایسے بم جس میں کہ لوگوں کے جسم تک جھلس گئے. جی یہ کیا رویہ؟ کیا اس وقت انسانی کوک کے ادارے حرکت میں نہیں آئے؟ آج یہ جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور خود اس کی جو کرتوت ہیں اپنے اوپر کوئی دھیان نہیں ہے. یہ جی یہ اسرائیلی مائنڈ سیٹ ہے. دس از دی اسرائیلی مائنڈ سیٹ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پروبیبلی دے ہیو دی رائٹ آف سننگ. آپ کو میں نے بتایا نا کہ ایک کانسیپٹ ہے کہ اسرائیل کے کچھ لوگ جو ہے نا دو طبقے ہیں، ان میں سے ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے شاید کہ سننگ از گڈ، کہ جتنا ہم کریں گے اللہ تعالیٰ شاید ہمیں اس کی سزا نہیں دے گا. ایک طبقہ ہے باقاعدہ جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نتن یاہو صاحب بھی شاید اس پہ بلیو کرتے ہیں. اور جو دوسرا طبقہ ہے وہ کیا بلیو کرتا ہے، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ ہے کہ جی اگر آپ کوئی یہ جو لینڈ ہے جو پرومسڈ، جو کہتے ہیں جوز کہتے ہیں یا یہودی جو کہتے ہیں کہ جی حضرت ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا گیا کہ نیل سے یوفریٹ تک جو لینڈ ہے یہ ان کو ملے گی، جو گریٹر اسرائیل جس کو کہتے ہیں، گریٹر اسرائیل. اس کے بارے میں جو دوسرا طبقہ ہے جو زیادہ سین طبقہ ہے یہودیوں کا، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ لینڈ ہم نے غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کی تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ 2 دفعہ تم زمین پر جو ہے وہ نکالے جاؤ گے، وہ دوسری دفعہ بھی باقی ہے. ایک دفعہ تو میں نکالا گیا تھا، دوسری دفعہ بھی باقی ہے. تو وہ کہتے ہیں، جبکہ یہ جو طبقہ ہے جس سے نتن یاہو صاحب بلیو کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ سننگ از گڈ، یعنی گناہ کرنا اچھی بات ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو بھی کریں گے اس کا ہمیں حساب کتاب نہیں دینا پڑے گا. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ جی دیکھیں جی ہمیں مارا جا رہا ہے اور یہ کیا جا رہا ہے. جبکہ وہ غازہ میں دیکھ لیں، نہ صرف غازہ بلکہ پورے مڈل ایسٹ میں انہوں نے بمباری کی ہوئی ہے. ایران تو آخری اس کا کلمینیشن پوائنٹ سمجھ رہے تھے یہ. تو وہ تو بڑا عجیب سی ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کو میرا خیال ہے کہ جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں بھارت پر کہ ٹرمپ صاحب نے گزشتہ روز مودی صاحب سے بھی بات کی. اب میں پڑھ رہا تھا کہ انڈین میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جناب پوری صورتحال میں مودی صاحب رہ گئے اکیلے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ٹرمپ صاحب کا فون آیا ہے مودی صاحب کو. ایسے نہیں ہے، مودی جی نے ٹرمپ صاحب کو فون کیا کہ میں بھی ہوں کوئی پلیئر، میرے نال بھی کوئی گل ول کر لو. اور جو اس کی جو لت اڑائی جا رہی ہے، جو انڈین میڈیا اس کو لے رہا ہے، اور پاکستان کے رول کو لے کے جو ہاہاکار مچی ہوئی ہے اس وقت انڈین میڈیا کے اوپر،
وہ کمال ہے دیکھنے والی. ششی تھرور کا بیان دیکھ لیں آپ کہ ششی تھرور صاحب نے کہا کہ پاکستان امیزنگلی پرفارم کر رہا ہے خارجہ پالیسی کی سطح پر اور انڈیا جو ہے کہیں پہ نظر ہی نہیں آ رہا. یہ جو عالمی سطح پر تنہائی خاص طور پر گزشتہ سال مئی کی عبرتناک شکست کے بعد انڈیا کو دیکھنی پڑ رہی ہے، کیا کبھی انڈیا اتنا ارریلیونٹ رہا ہے کبھی خارجہ پالیسی کے محاذ پہ بھی، ہر ایشو میں بھی؟ اس کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ اگر ہم تھوڑا سا انڈیا کو اس وقت ڈسکس کریں تو انڈیا جتنی بھی انڈیا کے تھے نا ہائی مورل گراؤنڈز ہوتے تھے یا سمجھ لیں یا ہائی لائٹس ہوتی تھی جس میں انڈیا جو تھا جی نان الائنڈ تھا، انڈیا بڑی اچھی ڈپلومیسی ہے، رشیا کا بھی فیورٹ ہے، امریکہ کا بھی فیورٹ ہے، ایران کے ساتھ بھی تعلقات سب کے ساتھ. تو انڈیا کے جتنے بھی پلس پوائنٹس تھے نا جی وہ سارے مودی صاحب نے اپنی انتہائی غلط پالیسیوں سے ان کو نیگیٹو کر دیا، اور وہ خود کیا انہوں نے. پاکستان نے اس میں کچھ نہیں کیا. ہی دیکھیں ایگزیکٹلی وار سے پہلے اسرائیل کو وزٹ کرنا، اس کا مجھے نہیں سمجھ آئی، اور مجھے سمجھ نہیں آئی بھائی اگر آپ کر نہیں رہے اف یو آر ناٹ گوئنگ ٹو پارٹیسپیٹ ان دیٹ وار تو آپ اپنے اوپر وہ برنٹ کیوں لے رہے ہیں، وہ مجھے نہیں سمجھ آتی. اب یہ دیکھیں کہ راہل گاندھی صاحب کی اگر آپ بات چیت سنیں وہ بڑی انٹرسٹنگ باتیں کر رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے. وہ یہ کل پرسوں انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ جی یہ مودی جو ہے نا اس کی جرت ہی نہیں ہے کہ یہ ٹرمپ کے سامنے کوئی بات کر سکے، وہ جو بھی اس کو کہے گا وہ مان جائے گا. تو اب اس نے جو بھی اس کو کہا ہے نا اگلے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا کہا ہے جب یہ نہیں کرے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے شاید یہی اس کو فون کر کے شاید کہا ہے کہ یار یہ اس طرح کر کے شاید ہم کو نیگوشیٹ کریں اور یہ کریں، تو آپ اپنا جو ہے نا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو اور کوئی اس طرح کی الٹی سیدھی حرکت نہ کرنا، ورنہ اس وقت میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی رول اس وقت نظر آ رہا ہے. نہیں ویسے جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا کہ ایک طرح مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اور مودی جی پھر کوئی ایڈونچر کرنے کے موڈ میں ہیں یا کر سکتے ہیں، یا ٹرمپ کو ان سے یہ امید ہے کہ وہ پھر کچھ ایسی شرارت کر دے گا ہو اس سکتا ہے سارے کہ عمل کو سبوتاز کرنے کے لیے؟ دیکھیں ہو سکتا ہے ان کو اسرائیل سے ایسی رابطے تو ہیں اس کے. جی ایسے ہے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ ٹرمپ صاحب کی اپنی بھی کچھ، آپ کو پتہ نا امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں، بہت ساری ان کی اپنے بھی سورسز ہوں گے، ان کو ہو سکتا ہے کہ لگتا ہو کہ یار یہ اسرائیل کے کہنے پہ کچھ کر نہ دے، کیونکہ وہ تو اسرائیل کے ساتھ آپ کو پتہ ہے سائڈ بائی سائڈ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں مودی صاحب. لیکن میرا نہیں خیال کہ ایون انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ بھی اس وقت مس ایڈونچر کرنے کی پوزیشن میں ہوگی، کیونکہ کوئی لاجک کوئی جگہ بنتی ہی نہیں ہے. دیکھیں پاکستان کا تو اس وقت رول ہے میڈیشن میں، تو جو بندہ میڈیشن کے رول پہ چل رہا ہوتا ہے نا اس کو بہت سارے لوگ پروٹیکٹ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. تو اس وقت میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ایسی حرکت کریں گے. اگر وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کو پھر میرا خیال ہے کہ ٹرمپ نے منع کر دیا، وہ نہیں کرے گا انشاءاللہ. چلیں جی بہت شکریہ. دیکھتے ہیں کہ مذاکرات کا یہ جو عمل ہے جس کا پاکستان نے بیڑا اٹھایا ہے، ثالث کے طور پر اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہا ہے اور بڑا تعمیری کردار ادا کر رہا ہے، تو اللہ کرے کہ اس خطے کے اندر پاکستان کی وجہ سے امن آئے اور پاکستان کا وقار عالمی دنیا میں مزید بلند ہو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ نے وقت دیا. انشاءاللہ آپ کو ایک بار پھر دوبارہ بھی زحمت دیتے رہیں گے. بڑا مزہ آتا ہے آپ سے بات چیت کرنے کا اور بڑا سیکھنے کو ملتا ہے. ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ.